نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے ان کے درد کو دل میں بسا کر اشک بار آنکھوں سے درود شریف پڑھنے کی عادت کو ادب اور محبت کے ساتھ زندگی کے معمول میں شامل کر لیں۔ درود پاک پڑھنے والوں کے واقعات۔ حضرت قاضی شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب توثیق عربی الایمان میں حضرت شیخ محمد بن موسیٰ ابن نعمان کا واقعہ نقل فرمایا ہے۔ شیخ ابن نعمان نے فرمایا، سن 637 میں ہم حج سے واپس آ رہے تھے۔ قافلہ رواں دواں تھا کہ مجھے راستے میں حاجت پیش آئی اور میں اپنی سواری سے اترا۔ پھر مجھ پر نیند غالب ہو گئی اور میں سو گیا اور بیدار اس وقت ہوا جب سورج غروب ہونے کو تھا۔ میں نے بیدار ہو کر دیکھا کہ میں غیر آباد جنگل میں ہوں۔ میں بڑا خوف زدہ ہوا اور ایک طرف چل دیا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ کس طرف راستہ ہے، اور ادھر رات کی تاریکی چھا گئی۔ مجھ پر اور زیادہ خوف اور وحشت طاری ہوئی۔ پھر مصیبت پر مصیبت یہ کہ پیاس کی شدت تھی اور پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ گویا میں ہلاکت کے کنارے پہنچ چکا تھا اور موت کا منہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے زندگی سے نا امید ہو کر رات کی تاریکی میں یوں ندا دی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرتا ہوں، میری فریاد رسی کیجیے۔ میں نے ابھی یہ کلام پورا بھی نہ کیا تھا کہ میں نے آواز سنی، ادھر آؤ۔ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ بس ان کا میرا ہاتھ کو تھامنا تھا کہ نہ تو کوئی تھکاوٹ رہی، نہ پریشانی اور نہ پیاس۔ مجھے ان سے انس سا ہو گیا۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے۔ چند قدم چلے تھے کہ سامنے وہی حاجیوں کا قافلہ جا رہا تھا، اور امیر قافلہ نے آگ روشن کی ہوئی تھی اور وہ قافلہ والوں کو آواز دے رہا تھا۔ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ میری سواری میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں مارے خوشی کے پکار اٹھا اور ان بزرگ سے فرمایا، یہ تیری سواری ہے، اور مجھے اٹھا کر سواری پر بٹھا دیا۔ اور پھر وہ واپس ہونے پر فرمانے لگے، جو ہمیں طلب کرے اور ہم سے فریاد کرے، ہم اسے نامراد نہیں چھوڑتے۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہی تو اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہی تو امت کے غمخوار اور امت کے والی ہیں۔ اور جب سرکار مدینہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جا رہے تھے، تو اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ رات کی تاریکی میں حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار چمک رہے ہیں۔ پھر مجھے سخت کوفت ہوئی کہ واہ قسمت، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی کیوں نہ کی، ہائے میں کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سے لپٹ گیا۔ درود شریف پڑھنا اور پڑھانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے ایک ہے۔ وہ عظیم رب جس نے انسان پہ مہربان ہوتا ہے، اسے درود شریف پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اسی کرم کی بارش برساتا رہے اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ درود پاک وہ خوشبو ہے جس سے پڑھنے والا مہک جاتا ہے۔ درود شریف ایسی عبادت ہے جس سے منہ سے بیک وقت اللہ کا نام بھی ادا ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ادا ہوتا ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جس عبادت میں جمع ہو جائیں، اس کا کیا کہنا کہ اللہ بھی راضی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی۔ اور یہ واحد عبادت ہے جس میں اللہ اور اس کے فرشتے بھی شامل ہیں۔ ایمان والو، تمہیں یہ نسبت مبارک ہو، محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اگر کسی پر ناجائز مقدمہ بن جائے تو اس میں کامیابی کے لیے مقدمہ کی ہر پیشی کو جاتے وقت اس درود شریف کو تہجد کے وقت 700 مرتبہ پڑھیں۔ حضرت شیخ شعابری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان درود شریف کی قدر جان لے
تو پھر وہ روزانہ 1,00,000 بار درود شریف پڑھنے کو بھی زیادہ نہیں سمجھے گا۔ علامہ سیدی عبد الرحمن بن مصطفیٰ العید روس مقیم مصر نے سیدی احمد البدوی کے وظائف کی شرح میں یہ بات ذکر کی ہے، آخری زمانے میں تربیت کرنے والے ختم ہو جائیں گے اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام رہ جائے گا، خواب میں بھی اور حالت بیداری میں بھی۔ حضرت خالد بن عمران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ندی کے کنارے 3 اشخاص ملے۔ ایک نے بتایا کہ کثرت درود شریف کی برکت سے 20 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ آنکھ سے اوجھل نہیں ہوئی۔ دوسرے نے بتایا 8 سال سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کو اپنے سامنے پاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک دن بھی درود شریف کے ورد میں ناغہ نہیں کیا۔ پھر جب تیسرے سے پوچھا گیا کہ اس نے درود شریف کی کیا تاثیر دیکھی تو اس نے بھی وہیں کھڑے کھڑے اپنے ہاتھ پر پھونک ماری تو اس سے کستوری کی خوشبو پھیلنے لگی اور یہ خوشبو کئی دن رات تک اس مقام سے آتی رہی۔ درود پاک کے مشاہدے۔ ایک ممبر نے بتایا کہ درود پاک کے ورد سے ان کے بھائیوں کی شادی ہوئی، بابا نمازی ہو گئے۔ دم کیا ہوا درود پاک والا پانی جب اماں کو پلاتے ان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی۔ جب درود پاک والا دم کیا ہوا پانی پیتی رہتی تو شوگر، ہائی اور لو بلڈ پریشر اور دمہ ٹھیک رہتا، ورنہ طبیعت خراب ہوتی۔ آپ کے بھی درود پاک کے کوئی مشاہدے ہیں تو ضرور شیئر کریں اور امت کو درود پاک کے ورد کے لیے انسپائر کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ رات کی تنہائی میں کبھی آپ خود کا موازنہ کرنا چاہو کہ اللہ پاک آپ سے راضی بھی ہے کہ نہیں، تو رات کی تنہائی میں دھیان لڑایا کرو کہ کتنی دفعہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان پر آیا، کتنی دفعہ درود پاک پڑھوایا گیا آپ سے دن بھر۔ وہ جو رب العزت ہے نا، کبھی کسی غیر یا ایسے انسان کی زبان پر اپنے محبوب کا نام آنے ہی نہیں دیتا جس سے وہ ناراض ہو، دنیا داری میں الجھائے رکھتا ہے انہیں ہر وقت۔ اور یہ بات تو آپ دل سے نکال ہی دو کہ درود شریف آپ خود پڑھتے ہو، رب العزت آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پڑھو، آپ کا دھیان اس طرف دلاتا ہے کہ پڑھو درود شریف۔ اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے تو آپ لوگ فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی عنایت ہی عنایت ہے۔ بات چیت کے دوران بہترین الفاظ کا انتخاب انسان کو دوسروں کے سامنے معتبر بنا دیتا ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ کے سامنے دعا کے دوران درود شریف جیسے الفاظ کا انتخاب خواہشات اور تمناؤں کو قبولیت کے درجات تک لے جاتا ہے۔ درود شریف کی کثرت پر موت کے وقت انوکھا انعام۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اپنی زندگی میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے استغفار کرو، بخشش کی دعا کرو۔ توجہ یا غفلت سے درود شریف پڑھنے والے کے لیے ثواب۔ شیخ محمد ابو المواہب شاذلی نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود شریف بھیجتا ہے، تو کیا یہ اس شخص کے لیے ہے جو حضور قلب سے درود پڑھے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو اس شخص کے لیے ہے جو غفلت کے ساتھ مجھ پر درود شریف بھیجے اور اللہ کریم اس کو پہاڑوں کی مانند فرشتے عطا فرماتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتے اور اس کے لیے بخشش چاہتے ہیں، اور جو حضور قلب سے درود شریف پڑھے اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ درود شریف پڑھنے کا بہترین طریقہ۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب درود شریف پڑھو تو یہ سوچو کہ میں روضہ مبارک کے سامنے ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بارش انوار کی ہو رہی ہے
اس کے کچھ چھینٹے مجھ پر بھی پڑ رہے ہیں۔ اس تصور سے درود شریف پڑھو تو پھر دیکھو کیسا مزہ آتا ہے۔ درود شریف تو ایسی عبادت ہے جس میں منہ سے بیک وقت اللہ تعالیٰ کا نام بھی نکلے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نکلے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جس عبادت میں جمع ہو جائیں اس کا کیا کہنا کہ اللہ بھی راضی اور رسول اللہ۔ کثرت درود کی برکت و تاثیر۔ سیدنا ابی بن کعب کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بکثرت درود بھیجتا ہوں، میں اپنی دعا میں کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا، 1/4 صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، نصف وقت مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3 مقرر کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، میں ساری دعا کا وقت درود شریف کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی رہے گا، تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ زہرۃ الریاض میں یہ حدیث درج ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں نے آسمانوں پہ ایک ایسا فرشتہ دیکھا جو تخت نشین تھا اور 70,000 فرشتے اس کی خدمت میں صف بستہ حاضر تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر سانس کے ذریعے ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں۔ ابھی اسے میں نے شکستہ پروں کے ساتھ کوہ کاف میں روتے دیکھا ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا کہ آپ اللہ کے حضور میں سفارش کرو۔ میں نے پوچھا، تیرا جرم کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ معراج کی شب میں اپنے تخت پر بیٹھا رہا اور تعظیم کو کھڑا نہ ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزری، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ پھر میں نے رو رو کر اس فرشتے کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس فرشتے سے کہو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تو اس کی سزا ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو اس کی سزا معاف کر دی گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن کی گھڑیاں قریب ہیں۔ بارگاہ عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کے گلدستے پیش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیے اور ان گلدستوں کو خوب سجائیے۔ درود پاک کے گلدستوں کی سجاوٹ کیا ہے؟ اخلاص۔ درود پاک پڑھنے میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، درود پاک کے گلدستے اتنے ہی زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ تو ان گلدستوں کو سجانا شروع کیجیے، ولادت کی گھڑیاں قریب ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ایسے پڑھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھ کے مسکرا کر تمہیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ جب تم ایسے درود پڑھو گے تو سکون ملے گا، فیض ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صدا پر لبیک کہہ رہے ہیں، اس سے تمہارے اندر درود پڑھنے کی لگن اور جستجو اور بھرے گی، اور پھر تم کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت ملے گی جو ہے تو تمہارے اندر ہی، پر اس کی روشنی درود پڑھنے سے پھوٹے گی۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا اور ان کے والد کا نام بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ سے زیادہ پیش کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور دوسروں کو تلقین کریں، کیونکہ جو بھی آپ کے کہنے پر درود شریف پڑھے گا اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ ہم سب کو بہت زیادہ درود شریف پڑھنے والا بنا دے، بصدقہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔ دل پہ درود کا رنگ چڑھا کے تو دیکھیں، تعلق بنا کے تو دیکھیں۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے تعلق جوڑ لے اور اس کو کوئی پریشانی آ جائے تو خدا کی قسم ماں کی ممتا بعد میں تڑپتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم پہلے ہو جاتا ہے۔ ہر سانس ایک خزانہ ہے،
ایسا نہ ہو ہماری کوئی سانس بیکار ہو جائے اور قیامت کے دن اپنے خزانے کو خالی دیکھ کر ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ آئیے درود پاک کا دامن تھام لیجئے، یہ وہ عظیم ورد ہے جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر ہماری زندگیوں کو روشن کر دے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود تمام غموں سے نجات اور گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، اور یقیناً درود شریف رب عظیم کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسی لیے قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب میں اس کے ذکر پر زور دیا گیا ہے تاکہ درود شریف ہمارے لیے ہدایت کے مزید راستے ہموار کرتا جائے۔ درود شریف پڑھتے رہیں۔ ہر عمل کی اور ہر ذکر کی اپنی شان ہوتی ہے۔ درود شریف کی شان یہ ہے کہ اگر درود شریف پڑھ کر دعا کی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اپنے غائبانہ اثرات کے گھیرے میں ہمیں لپیٹ لیتی ہے۔ جب دل بے چین ہو اور روح تھک جائے تو درود پاک کی مٹھاس اپنے لبوں پر سجا لیا کرو۔ آؤ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہی وہ سکون ہے جو دل کی دھڑکنوں کو بھی راحت دیتا ہے۔ درود پاک وہ نور ہے جو اداس دل کو بھی امید اور محبت سے بھر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا انتہائی مٹھاس بھری عبادت ہے، لہٰذا کوئی بھی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے بغیر نہ جانے دیں۔ یہ بات آپ دل سے نکال دیں کہ درود شریف آپ خود پڑھتے ہیں، رب العزت آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پڑھو۔ وہ جو رب العزت ہے نا، کبھی کسی غیر یا ایسے انسان کی زبان پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے ہی نہیں دیتا جس سے وہ ناراض ہو۔ اس لیے درود شریف کا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بارگاہ خداوندی میں قبول کر لیے گئے ہیں۔ ہم چاہے کھڑے ہوں، چل رہے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں یا روزمرہ کے کام کر رہے ہوں، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ درود شریف پڑھتے رہیں کہ اس کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں۔ زندگی میں آئی مشکلات سے گھبرایا نہ کرو، بس دوا کی مقدار کو بڑھا دیا کرو، اور بھلا بتاؤ درود پاک سے اچھی دوا بھی کوئی ہے کیا؟ کیا بیان کروں فضیلت درود شریف کی؟ یہ درود شریف ہی تو ہے جو میری دعاؤں کو عرش باری تعالیٰ پر قبولیت کے لیے لے گیا۔ درود سے سب ملتا ہے، درود پڑھنا قسمت والوں کے نصیب میں ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نزہۃ المجالس میں حدیث شریف منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ درود صبح شام پڑھے گا تو اس کا ثواب لکھنے والے 1000 دن تک لکھتے رہیں گے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ ایک عاشقہ درود کے الفاظ: کھانا بناتے ہوئے سارا وقت درود شریف پڑھیں گے تو جب وہ آپ کے بچے کھائیں گے تو ہر نوالے میں درود کی برکت ہوگی، ان کے پیٹ میں جب یہ نوالا جائے گا تو آپ کی اولاد بھی نیک بنے گی، آپ کا حکم مانے گی۔ کہا آپ کر کے دیکھ لو، ایسا ہی ہوگا، میرا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والے کی روح اعلیٰ مقام پر فائز کی جاتی ہے۔ درود شریف کا کثرت سے ورد کیا کرو تاکہ درجات بلند ہوں، برائیاں مٹ جائیں، نیکیاں بھر جائیں، عرش سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اترے، شفاعت کے مستحق ہوں، مصائب ختم ہوں، حاجات پوری ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہو۔ جس طرح درود پاک دعاؤں کو مکمل کرتا ہے، اسی طرح درود پاک کی برکتوں سے ادھورے کام بھی مکمل ہو جاتے ہیں۔ جو درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑتا انہیں اللہ اور اس کا رسول کبھی نہیں چھوڑتے۔ مزہ تو جب ہو نامہ اعمال کھلے تو ہر صفحے پر درج درود پاک ہو۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مہم یا پریشانی یا مصیبت میں ہو تو وہ یہ درود شریف 1000 مرتبہ محبت و شوق سے پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مصیبت ٹل جائے گی اور اس کی مراد پوری ہوگی۔
نیند آنے سے پہلے ایک تسبیح پڑھ لینا، صبح 6 بجے سے پہلے دولت ہاتھ میں ہوگی۔ باوضو حالت میں سونے سے پہلے اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف اور درمیان میں ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ لیں۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں گے تو اسی وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگے کہ یا اللہ میری دولت کی اور میری رزق کی پریشانی کو ختم فرما، میرے لیے کوئی ایسا وسیلہ بنا دے کہ میرے پاس بھی دولت اور رزق آ جائے۔